الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وبارك وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف حمد ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے. درود سلام بے حد بے حساب اپنے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دعا کرتا ہوں مالک و مولا ہمارا اول وقت میں آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ کریم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں. اللہ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں، اور ان نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کاؤنٹ کرنا بھی چاہے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. رزق اللہ کی نعمت ہے، اولاد اللہ کی نعمت ہے، فیملی، کاروبار، گھر بار سب اللہ کی نعمتیں ہیں. انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اللہ نے جو ہمیں دی ہے وہ مسجد کی صورت میں ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے. مسجد مسلمانوں کے اجتماعی عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہے. مسجد شعائر اسلام میں سے ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں مسلمان جماعت کی صورت میں اکٹھے ہوتے ہیں اور سر سجدے میں رکھ کر، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کے حضور سبحان ربی الاعلی کی صدا بلند کر کے اپنے ایمان کو قوت بخشتے ہیں. اپنی بخشش کا ذریعہ اور سبب سجدوں میں اللہ سے اس کی قربت کا طلب، اور اکٹھے ایک جماعت کی صورت میں اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا. A Jewish scholar asked Rasulullah sallallahu alayhi wa barik wa sallam, Ayyul biladi khayrun? Which place is the most beloved place in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? On earth, which place is the most beloved, the place of khair in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asked Jibreel Amin. Jibreel went to ask Allah subhanahu wa ta'ala, and then Allah subhanahu wa ta'ala replied, Ahabbul biladi ilallahi masajiduha. The best place in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, or the most beloved place in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala on this earth, are the masajid. وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا. The worst place in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala are the markets. یہودی عالم نے کیا سوال کیا؟ اچھی جگہ کون سی ہے اللہ کی نظر میں؟ اللہ نے جواب دیا کہ بہترین محبوب جگہ مساجد ہیں، اور مبغوض ترین وہ جگہ جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے وہ مارکیٹس ہیں. کیوں؟ مسجد میں بندہ آتا ہے تو سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے.
اور مارکیٹ میں کیا ہوتا ہے؟ جہاں لین دین کا معاملہ ہو، جہاں کاروبار ہو، وہاں جھوٹ بولتے ہیں، وہاں دھوکہ دیتے ہیں، وہاں فراڈ کرتے ہیں، وہاں شر کے کام ہوتے ہیں، وہاں خیر سے دوری ہوتی ہے، وہاں رب سے غافل ہوتے ہیں، وہاں حرام کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. کہا وہ ناپسندیدہ جگہ ہے. تو محبوب ترین جگہ کون سی ہے اللہ کی نظر میں؟ مساجد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا. تو قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ریاض الجنہ؟ قال مساجد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو نا، جنت کے باغوں سے گزرو تو چر لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مساجد. مسجد جو ہے یہ جنت کے باغ ہے. اور پھر پوچھتے ہیں کہ قلت وما الرتع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. میں نے پوچھا یا رسول اللہ چرنا کیا ہے، کھانا کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. دو چیزیں معلوم ہوئی اس حدیث سے. ایک تو یہ کہ اگر کسی نے دنیا میں جنت کے باغ دیکھنے ہوں تو وہ مسجدوں کو دیکھ لے. Masajid are the gardens of paradise through this hadith. What we learn from this hadith, that the gardens of Jannah in this dunya, they are the masajid, the houses of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ چرنا کیا ہے، کھانا کیا؟ کہاں یہاں کی جو نعمتیں وہ کیا؟ روحانی غذا کیا؟ تسبیحات ہے. جب گزرو یعنی اگر نماز کا وقت نہ بھی ہو اور مسجد کے قریب سے کہیں گزرو تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تسبیحات بیان کرو، تسبیحات بیان کرو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جو یہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگ رہے ہوتے ہیں. یہ مساجد کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. What is the importance of the masjid in the community? I'll give an example. The importance of the heart in the human body. What is the importance of the heart in the human body? If the heart works, your body will survive. If it doesn't work, your body will declare as a dead body, because the heart doesn't work. Same wise, the masjid has importance in the Islamic society, in the Muslim community. If it works properly, the Muslim community will survive from the Islamic point of view. اگر قلب کمزور ہوا جسم کمزور ہو جاتا ہے. مسجد میں کمزوری آئی تو کمیونٹی روحانی طور پر، اسلامی طور پر، وجدانی طور پر، قلبی طور پر اس پہ اثر انداز ہوگا. مسجد آباد ہوں گے تو مومنوں کا دل آباد ہوگا. مسجد ویران ہوگی، مومن اندر سے ویران ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی اہمیت بتا رہا ہوں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرتے ہیں تو قباء کے مقام پر پہنچ کر آپ اپنے ہاتھوں سے، اپنے دست مبارک سے مسجد کی سنگ بنیاد رکھتے ہیں. اسے مسجد قباء کہتے ہیں. اسلام کی وہ مسجد ہے جس میں پہلا جمعہ پڑھا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت کے مطابق 14 دن وہاں رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا گھر پہلے نہیں تعمیر کیا، پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے. مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے. آپ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر رہے ہیں، غالباً 6 مہینے تک وہاں تھے. پہلے اللہ کا گھر بنایا. Why? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم built when he migrated from Makkah to Medina. He didn't ask for his own house. Oh, my companions build a house for me. No.
The first thing he asked, build the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and that's Masjid al-Nabawi. Why? Because masjid has importance in the Islamic community, in the Muslim society, Muslim community. وہ مسجد جو مسجد نبوی جس جگہ پہ ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. انہوں نے پیشکش کر دی یا رسول اللہ آپ بنا. کہا نہیں, ہم تو یتیموں کا حق دلوانے آئے ہیں. ابو بکر مال پیش کرو. اس جگہ کو جو خریدا وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. ہمارے ماں باپ, ہماری جان, عزت, آبرو سب آپ کے قدموں پہ قربان. آپ نے مسجد نبوی کے لیے اپنا مال پیش کیا. اور اس میں بھی راز ہے, صبح محشر تک جو بھی مسجد نبوی میں سجدہ کرے گا اس کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ملتا رہے گا. احباب, مسجد کے مقاصد کیا ہیں؟ What is the purpose of the building of the masjid? Why we give money, why we give our wealth for the house of Allah subhanahu wa ta'ala, for the masjid? The very first reason is ibadah, worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. We only worship Allah subhanahu wa ta'ala. We worship only Allah subhanahu wa ta'ala. اقم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. احباب, نماز کا حکم ہے, مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے یا گھر میں پڑھنے کا حکم ہے؟ بڑے خاموش ہو گئے سارے دوست. مسجد میں پڑھنے کا حکم ہے. جو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے, ایک روایت میں 25 گنا 25 times, دوسری روایت میں 27 times. If you pray your salah in masjid with congregation, you will get the reward 25 or 27 times more as compared to you pray that alone at home. So if you come and pray in masjid with congregation, you will get 25 times or 27 times more reward. سبحان اللہ. ایک فقیہ گزرے ہیں محمد بن سما, وہ امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے شاگرد تھے. 103 سال ان کی عمر تھی. روزانہ 200 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے, کبھی جماعت نہیں چھوڑتے تھے. ایک دن ان سے جماعت چھوٹ گئی کسی وجہ سے. ایک روایت میں کہ ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا. تو بہرحال جماعت چھوٹ گئی تو بڑے پریشان, ایک جماعت مجھ سے کیوں چھوٹی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب روایات میں تو ہے کہ 25 دفعہ یا 27 دفعہ 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. انہوں نے وہی نماز 27 ٹائمز انہوں نے پڑھی ہے. کتنی دفعہ؟ 27 ٹائمز. انہوں نے کہا مجھ سے چھوٹی ہے نا جماعت, میں 27 دفعہ پڑھوں گا. اچھا, کہتے ہیں خواب رات کو میں جب سویا نا تو خواب میں کوئی کہتا ہے محمد بن سما 27 دفعہ تو پڑھ لیے, وہ جو فرشتوں کی آمین ہے وہ کدھر سے لاؤ گے؟ یعنی جب امام کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تو کیا کہنا چاہیے؟ آمین کہنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ جب آدمی کی آمین فرشتوں کی آمین کی موافق ہو جائے تو پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو مسجد کی جو بنیاد ہم رکھتے ہیں, مسجد کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. ہم اعتکاف کرتے ہیں مسجد میں. اعتکاف 10 دن 9 دن آخری جو عشرہ ہوتا ہے ہم مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کی یاد, اللہ سے تعلق. سمجھو ایک لحاظ سے ہم نے دھرنا دیا, اللہ تو معاف کر ہمیں, اللہ تو معاف کر, اللہ تیرے گھر سے نہیں جانا میں نے, آج رات میں سحری بھی ادھر کرنی ہے, میں نے افطاری بھی ادھر کرنی ہے, میں 9 دن بھی ادھر ہی بیٹھا رہوں گا, تو مجھے معاف کر. حج اور عمروں کو ثواب مل رہا ہوتا ہے جو اعتکاف میں ہوتے ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے نمازیوں کو توفیق دے کہ اس گھر میں بھی اعتکاف ہو. 20 کی شام مغرب سے پہلے مسجد پہنچنا ہوتا ہے. 20 یعنی 20 کا جو دن ہے نا, اس کی شام کو 21 کے روزے سے پہلے آپ نے مسجد میں آنا ہے. اور غالباً یہ بنتا ہے منگل کا دن, if I'm not wrong. منگل کا دن 20واں روزہ کس دن ہے؟ منگل کا. تو منگل کے دن ٹیوزڈے کو before مغرب, if you want to sit here in اعتکاف you should be here before مغرب. Which day? Tuesday, that coming Tuesday, the 20th روزہ. مسجد کی تعمیر کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ تعلیم, تربیت. One of the reason of the masjid to educate people
about their religion, about their deen, about قرآن, حدیث, فقہ. چھوٹا بچہ بھی ہو، چھوٹے بچے سے لے کر جوان تک، جوان سے لے کر بزرگ تک، سب کے لیے قرآن حدیث کی تعلیم مسجد میں دی جاتی ہے. یہ الماریاں بھری ہوئی ہیں، قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، تفسیر بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سیرت بھی ہے، فقہ بھی ہے، تجوید بھی ہے، ساری کتابیں یہاں موجود ہے. کیا ہے مسجد کا مقصد ہی یہی ہے. ابن خلدون کہتے ہیں نا کہ ابتدائی جو 3 صدیاں گزری مسلمانوں کی ساری تعلیم، علوم و فنون مسجد سے ہی پڑھائے جاتے تھے. پہلی درسگاہ جسے اصحاب الصفہ کے نام سے جانا جاتا ہے وہ مدینہ شریف میں بنائی گئی تھی. ممبر و محراب سے ہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، اخلاقی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کی نشاندہی یہاں سے ہوتی ہے. نہ صرف نشاندہی ہوتی ہے بلکہ ان کی اصلاح کی اور ان سے نجات کا ذریعہ اور راستہ بھی بتایا جاتا ہے. آدمی جب مسجد آتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ What we do when we come to masjid, the very first thing that we purify ourselves. We do ghusl, we do wudu. We wear a pak suit, purified clothes, because these are the faraid. Your body should be purified. Your clothes should be clean. The place where you stand, that should be clean. These are the faraid. جب آپ مسجد آتے ہیں تو آپ پاک صاف غسل کر کے، کپڑے پاک پہن کے، عطر لگا کے مسجد کا رخ کرتے ہیں. ایک آدمی جو دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو پاک صاف کرتا ہو، باقی کمیونٹی کے لوگوں سے وہ ممتاز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ الگ سا پہچانا جاتا ہے پاک صاف آدمی آ رہا ہے. وائے؟ کیونکہ وہ نماز پڑھنے والا آدمی ہے، اس کا تعلق مسجد سے ہے. حضور فرماتے ہیں جس آدمی کے گھر باہر نہر ہو اور وہ دن میں 5 دفعہ اس میں نہائے تو کیا اس کے جسم پہ میل رہے گا؟ نہیں. جو آدمی دن میں 5 دفعہ خود کو صاف کرتا ہو اس کے ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کا باطن بھی پاک کر دیتا ہے. مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر آ کر آدمی سیکھتا ہے what is جائز، what is ناجائز، what is حلال، what is حرام، what is the difference between alcohol، شراب and milk. دودھ میں اور شراب میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد سے پتہ چلتا ہے. زنا میں اور نکاح میں فرق ہے کہ نہیں؟ یہ مسجد کے ممبر و محراب سے پتہ چلتا ہے. سچ، جھوٹ، حق، باطل، نیکی، بدی، امانت، دیانت، خیانت، ان سب کے درمیان جو فرق کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس مسجد سے جس کو آپ لوگوں نے تعمیر کیا ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں آدمی اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے. جو آدمی 5 دفعہ دن میں مسجد آتا ہو، سر سجدے میں رکھتا ہو، اس کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے. If you come 5 times in the masjid to pray, your connection, your link between Allah subhanahu wa ta'ala will be more stronger. The bond will be more stronger. جب آپ مسجد آتے ہیں، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. Come to salah, come to success. آؤ مسجد کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. مسجد سے جب مؤذن کی آواز آتی نا حی علی الفلاح، تو نماز جیسے اہم اور بنیادی فرض کی ادائیگی سے باقی جو فرائض ہیں ان کو پورا کرنے میں بھی آدمی کے لیے آسانی ہوتی ہے اور جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے باقی فرائض بھی پورے کرنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان کی آواز سنتے تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی طرف جاتے تھے. اور ہمارا کردار حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ہمارا رسپانس آج کے دور کا مسلمان کا رسپانس کیا ہے؟ مولوی صاحب very hard to come to masjid. Lots of reasons. میں جاب بھی کرتا ہوں، میں کام بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں، میں فلاں بھی کرتا ہوں. صرف جمعے کی جمعے آ سکتے ہیں، باقی نمازوں کے بارے میں آپ ہمیں پلیز فورس نہ کیا کریں. یہ کامیابی ہے؟ کامیابی اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑ دی ہے. اگر کامیابی تجارت کے ساتھ ہوتی تو اللہ اعلان کرتا چلو تجارت کی طرف. کامیابی سیاست کے ایوانوں میں ہوتی تو اللہ کہتا جاؤ سیاست کے ایوانوں کی طرف. اگر کھیل کے میدان میں کامیابی ہوتی تو اللہ اعلان فرماتا جاؤ کھیل کے میدان کی طرف، وہاں پر کامیابی ہے. دولت اکٹھے کرنے میں کامیابی ہوتی تو اللہ اس کا حکم دیتا. ہیرے جواہرات بنانے میں، مال دولت اکٹھا کرنے میں، جائیدادیں بنانے میں اگر کامیابی ہوتی تو اللہ کہتا جاؤ وہاں پر تمہیں کامیابی ملے گی. لیکن نہیں، حی علی الفلاح. کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کو اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے. آؤ مسجد کی طرف. ہم کب آتے ہیں؟ جب کاروبار میں، بزنس میں لاس ہو.
I have to go to masjid. Why? Because there I will ask Allah subhanahu wa ta'ala, Imam sahab, please make dua for me. Imam sahab, do dua for me. Business loss میں جا رہا ہے, چلو جی اب دعا کرتے ہیں. اسٹوڈنٹ اسکول کالج یونیورسٹی میں ایگزامز آئے, چلو اب سجدے کی طرف بڑھتے ہیں. اولاد نہیں ہوتی مولوی صاحب کے لیے, چلو دعا کریں. تھوڑی سی بیماری آ گئی ہے, چلو سجدے میں چلے جائیں. ہمیں اللہ تب یاد آتا ہے جب ہم کسی ٹربل میں ہوتے ہیں. مسجد کے نام پر سر کٹوانے کے لیے سب تیار ہوتے ہیں, لیکن مسجد کے معاملے میں سر جھکانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا. سر کون جھکائے گا؟ مسجد کی جو روح ہے وہ اس کی جماعت ہے. اور آج کل کیا ہے, مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے. پہلے جو فرق ہے نا, ہم کہ مسلم اور کافر میں جو حدیثوں میں بیان ہے کہ جو مسلم اور کافر میں فرق تھا اور فرق ہے وہ کیا, وہ نماز کا ہے. لیکن آج کل کیا ہے, آج مسلم اور کافر میں جو فرق ہم بتاتے ہیں وہ نام کا ہے. یہ عبداللہ ہوگا, وہ ہری چند ہوگا, وہ وکٹر ہوگا, بس یہ نام کا فرق رہ گیا ہے. یا ایک اور فرق ہے جی, گوشت حلال کا ہے یا نہیں ہے. کیوں ہم مسلمان ہیں, ہم حرام یہ نہیں کہتے, یہ حلال صحیح طریقے سے ہوا ہے. ہم نے یہ فرق رکھا ہے اب اپنے لیے. پہلے لوگ دور دور سے مسجدوں کی طرف آتے تھے, ہر قدم پر ہمیں ثواب ملے گا. اب مسجد کے باہر کھڑے ہوتے, میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے, جنازے ہو رہے ہوتے لیکن مسجد کے اندر نہیں آتے. جی وی ول کم انشاءاللہ when they'll ask for salat al-janaza. Brother, who's going to pray salat al-zuhr? That's farz ain, you have to pray. 4 گھنٹے ہمارے پاس فٹ بال گراؤنڈ میں, کرکٹ اسٹیڈیم میں, سنیما ہال میں جانے کے لیے ہوتے ہیں, لیکن مسجد میں آنے کے لیے ہمارے پاس 100 بہانے ہو جائیں گے. ہم مسجد نہیں آ سکتے. مولوی صاحب سارے کام کروا لو, یہ نہ کرواؤ. اور اس سے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہمارا یہ ہے, یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں, آل اوور دا ورلڈ جہاں بھی مساجد ہیں. 4 ملین کا ہمارا پروجیکٹ ہے, 5 ملین کا پروجیکٹ ہے. امام صاحب ماشاءاللہ ہم نے بڑی زبردست ٹائل لگائی ہے, بہترین کارپٹ ہے, خوبصورت قندیلیں ہیں, روشنی کے لیے ہم نے لائٹنگ کی ہوئی ہے, ہیٹنگ سسٹم بڑا بہترین ہے. لاکھوں پاؤنڈ ہم نے صرف ٹوائلٹ پہ لگا دیا ہے. ہم نے مینار پہ بہت لگایا, ہم نے گنبد پہ بہت لگایا, سب پہ لگا دیا. واٹ از دا آؤٹ کم؟ آؤٹ پٹ کیا ہے اس کا؟ واش روم کو تو چمکدار بنا دیا, لیکن جس دل کو چمکانا تھا اس کا اہتمام کچھ نہیں ہے. لاکھوں پاؤنڈ آپ نے بلڈنگ پہ تو لگا دیا ہے, لیکن آپ کا بچہ آج تک نمازی نہیں بن سکا. آپ کا بچہ باہر ڈرگز میں کھیل رہا ہے. کیا فائدہ آپ نے جو اتنا, آپ کچی مسجد بنا لیتے لیکن نمازی تو پکے بناتے نا. مسجدوں پہ لاکھوں کروڑوں لگا دیا لیکن بندوں پہ نہیں لگایا. ہم نے ایجوکیشن سسٹم نہیں دیا. ہمارا ینگسٹر آج ڈرگز میں زیادہ انوالو ہے, حرام کاموں میں زیادہ انوالو ہے. وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہم نے مسجد کو فوکس کیا ہے. مسجد کی اصل جو خوبصورتی ہے وہ پبلک ہے, وہ آپ کا ینگسٹر ہے. مسجد کی جو اصل خوبصورتی, یہ ٹوائلٹ, یہ کارپٹ, یہ جھنڈے, یہ لائٹنگ, یہ خوبصورتی نہیں ہے. مسجد کی اصل خوبصورتی آپ کا جوان ہے جو صف میں آ کے سجدے میں سر رکھتا ہے. آپ نے بچوں کے مستقبل کے لیے کیا کیا, تعلیم کے لیے کیا کیا, ایجوکیشن میں کیا دیا ہے؟ جدید تقاضوں کے مطابق جو ایجوکیشن سسٹم ہمیں چاہیے آپ نے وہ دیا. بریڈ فورڈ میں آپ سب کو پتا ہے بریڈ فورڈ میں کیا ہو رہا ہے. ہم زیادہ مشہور اسی حوالے سے ہیں. ہمارا بچہ چونکہ روڈ پہ اس لیے کہ مسجد میں آپ نے اس کو انگیج ہی نہیں کیا. کتنے ایسے بچے ہیں جو ممبر پہ بیٹھ کے آپ کے پڑھائے ہوئے دین کو آگے پہنچا رہے ہوں, نمازیں پڑھا سکتے ہوں, جمعے پڑھا سکتے ہوں, خطبے دے سکتے ہوں, حافظ قاری عالم بنائے ہوں آپ نے نہیں. کیونکہ پبلک کا بھی یہی رجحان ہے کہ جی بس مسجد خوبصورت ہونی چاہیے, نہ نمازی ہو ڈزنٹ میٹر, تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ینگسٹر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ بس ماشاءاللہ مسجد کی خوبصورتی ہمارے پاس ہونی چاہیے. عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعۃ ان يتباهى الناس في المساجد. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدوں پہ فخر کریں گے. اور ہماری مسجد پہ دیکھیں نہیں کتنا لاکھوں کروڑوں ہم نے لگا دیا, اتنی اونچی مسجد, اتنی بڑی مسجد, اتنی, بس اسی کی تعریف ہوگی. اللہ کا ذکر جو مسجد کا مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے. مسجد بھری ہوتی ہے یا عید کے دن یا جنازے کے وقت یا جمعے کے وقت مسجدیں بھری ہوتی ہیں. باقی یا امام صاحب ہوں گے یا مؤذن ہوگا پیچھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا یبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى.
ایک وقت آئے گا اسلام نام کا رہ جائے گا، قرآن بس رسم کے طور پر ہی ہوگا، مسجدیں بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی۔ مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ احباب، یہ وہ دل کا جو درد تھا جو آپ کے سامنے رکھا ہے۔ مسجد جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو اس مقصد کو حاصل کرنا چاہیے۔ مسجد کے بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد ہو، اتفاق ہو، محبت ہو، اخوت ہو، مساوات ہو، یونٹی ہو۔ مسجد میں جب اجنبی آدمی 5 دفعہ دن میں آپ سے ملتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ سلام دعا شروع کرتے ہیں، پیار محبت بڑھتی ہے، دوستی ہوتی ہے، دوستی سے پھر ہمدردی، اور ہمدردی سے پھر وہ آپ کا دکھ اور غم کا، خوشی اور غم کا آپ کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں سے؟ یہ مسجد کے پلیٹ فارم سے ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے ہیں، سلام دعا ہوتی ہے، پیار محبت ہوتا ہے، کوئی بیمار ہو تو عیادت کرتے ہیں، کسی کو مدد کی ضرورت ہو مدد کرتے ہیں۔ یہ سارا مسجد کے پلیٹ فارم سے ہوتا ہے۔ بے حیائی سے بچاتی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں نا تو آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ غیبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آپ دل آزاری چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں کس کی دل آزاری کیوں کروں؟ اگر آپ کا بچہ ڈرگز میں انوالو ہے، اس کو ڈرگز چھڑوانی ہو تو 10 دن خود اس کے ساتھ آ کے مسجد میں نماز پڑھیں، 11ویں دن آپ نہ بھی آئیں، آپ کا بچہ خود مسجد کے صفوں میں کھڑا ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے خود بھی محنت نہیں کی اور بچے پر بھی محنت نہیں کی ہے۔ مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں پر امیر غریب، کالا گورا، عالم جاہل، سیٹ مزدور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ مساوات، کوئی تکبر نہیں، کوئی غرور نہیں ہے۔ We are equal in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why we pray together. Who is more beloved in the sight of Allah? The one who has taqwa in his heart. Not mal. You have wealth, good car, good business, good house, good property. No. It doesn't matter. If you are poor, but you have taqwa, you are more beloved in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. And thus we learn here in the masjid. This is one of the reason of the building of this masjid. مسجد ہی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر سارے راجہ، خان، چودھری، ملک، پٹھان سب ختم، ہم سب ایک ہیں اللہ کے حضور۔ ہم سب ایک صف میں، راجہ بھی بیٹھا ہوتا ہے، چودھری بھی، خان بھی، ملک بھی، ہندی بھی، سندھی بھی، بنگالی بھی، افغانی بھی، پٹھان بھی، سب ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں اور سب کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب ایک دوسرے پہ سلام بھیج رہے ہوتے۔ یہ ہے مسجد کی خوبصورتی۔ ہم اتحاد شو کرتے ہیں، ہم ایک امت ہے، وی آر ون امہ، وی آر یونائٹڈ۔ دس از ون آف دا ریزن making the masjid, building the masjid, to show to the other communities that look, this is the beauty of Islam. All Muslims, they are from America, Africa, Pakistan, Hindustan, Sri Lanka, India, Afghanistan, any country, they are standing together in the surf and they pray together. Kyun? Because we have one Allah subhanahu wa ta'ala. We have same Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, same direction of Qibla, same book Quran. یہی ہماری یونٹی ہے۔ احباب، جو لوگ مسجد کی طرف آتے ہیں، مسجد کو آباد کرنے والوں کی شان کیا ہے؟ ان کے ایمان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان۔ جو مسجدوں کی طرف آتا جاتا ہے، مسجد کا خیال رکھتا ہے، مسجد کی تعمیر ہو، صفائی ہو، مسجد کے معاملات ہو، رننگ کے لیے سب کچھ اس حدیث کے اندر آ جاتا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دے سکتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر۔ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں نا، ان کے ایمان کی گواہی یہ قرآن دے رہا ہے۔ ہمیں مسجد تعمیر بھی کرنی ہے، ہمیں مسجد آباد بھی کرنی ہے، ہمیں مسجدوں میں سجدے بھی کرنے ہیں، ہم نے مسجدوں کا خیال بھی رکھنا ہے۔ مسجد کی تعمیر ہو، مرمت ہو، اذان، اقامت اور نماز ہو، مسجد کی صفائی ہو، مسجد کے بلز ہو، گیس، بجلی، ہیٹنگ، جو بھی سسٹم چل رہا ہے، ان سب کا جو خیال رکھتا ہے وہ اس قرآن کی آیت کے تحت آتا ہے۔ یہ لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں، مسجدوں کو بنانے والے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ جو مسجد اللہ کے لیے گھر بناتا ہے نا اللہ کا،
اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. مولوی صاحب ہمارے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں کہ ہم مسجد، کہا ایک گھونسلے کی طرح، یعنی ایک اینٹ بھی کوئی مسجد میں یا کوئی بل بھی اٹھا لے نا، وہ بھی اس کے تحت آتا ہے، اللہ اس کے لیے گھر بناتا ہے جنت میں. ٹائم بہت ہو گیا ہے، میں نے جو مسجد کی اہمیت پر گفتگو کرنی تھی سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھی ہے.